دوستو، آپ میں سے زیادہ تر لوگوں نے احمدیہ مسلم کا نام تو ضرور سنا ہوگا۔ وہ اس لیے کیونکہ یہ دنیا کی ایک ایسی جماعت ہے، ایسا گروپ ہے جو پچھلے کچھ سالوں سے حد سے زیادہ نیوز میں چرچاؤں میں رہتا ہے۔ احمدیہ مسلم یہ وہی جماعت ہے جس کو آپ میں سے کچھ لوگ قادیانی کے نام سے بھی جانتے ہوں گے۔ ویسے دوستو، اس جماعت کے ہمیشہ نیوز میں بنے رہنے کے پیچھے بہت ساری وجہیں ہیں، مگر جو سب سے بڑی وجہ مانی جاتی ہے وہ دراصل پاکستان میں ان کی جماعت پر ہونے والے حملے ہوتے ہیں۔ آئے دن اس طرح کی خبریں آتی ہیں کہ کبھی تو پاکستان میں احمدیہ مسلم کی مسجدوں پر حملہ کر دیا گیا ہے، تو کبھی کوئی دنگا ہو گیا ہے جس میں بہت سارے احمدیہ مسلمانوں کو اپنی جان گنوانی پڑی ہے۔ اس کے علاوہ بھی دنیا کے الگ الگ علاقوں میں احمدیہ مسلم سے جڑی بہت ساری ڈیبیٹس ہوتی رہتی ہیں، اور کبھی کبھی بہت سارے اور بہت بڑے بڑے وواد بھی کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ایک بات غور کرنے والی یہ ہے، جس کے بارے میں آپ لوگ اچھی طرح سے جانتے ہوں گے، کہ آج کے دور میں مسلمان بہت سارے فرقوں میں بنٹ چکے ہیں۔ اب یہ سبھی فرقے آپس میں بہت ساری چیزوں پر سہمت ہوتے ہیں اور بہت ساری چیزوں پر سہمت نہیں ہوتے۔ کوئی کسی سے کس بات پر لڑتا ہے، کوئی عقیدے کی بنیاد پر لڑتا ہے، کوئی حدیثوں کے بنا پر لڑتا ہے، کوئی قرآن کی آیتوں کے بنا پر لڑتا ہے۔ مگر ان تمام چیزوں کے باوجود بھی ان سبھی فرقوں میں ایک چیز ایک جیسی پائی جاتی ہے، اور وہ چیز یہ ہے کہ یہ سارے کے سارے مسلم فرقے احمدیہ مسلم کو مسلمان نہیں مانتے۔ یعنی اس بات پر دنیا کے سبھی مسلم جماعت سہمت ہوتے ہیں کہ یہ جو قادیانی ہیں، جن کو آفیشلی احمدیہ مسلم کے نام سے جانا جاتا ہے، یہ دراصل مسلمان ہیں ہی نہیں۔ دوستو، آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ پاکستان جیسا دیش کہ جو خود پوری دنیا میں ایک مسلم دیش کی حیثیت رکھتا ہے، وہاں کے سنویدھان میں باقاعدہ احمدیہ مسلم کو مسلمانوں سے الگ قرار دیا گیا ہے، یعنی ان کو نان مسلم کی کیٹیگری میں ڈالا گیا ہے۔ تو اب سوال یہی ہے کہ آخر جب ان لوگوں کے نام کے آگے ہی مسلم لگا ہوا ہے، یعنی کہ احمدیہ مسلم، تو آخر یہ لوگ مسلمان کیوں نہیں ہیں؟ آخر دنیا کے سبھی مسلم گروپ، سبھی فرقے اس بات پر سہمت کیوں ہیں کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے ہم ان کو مسلمان نہیں مانیں گے؟ ساتھ ہی ساتھ سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ آخر قادیانی میں ایسی کون سی الگ چیز پائی جاتی ہے کہ جس کی وجہ سے پاکستان نے باقاعدہ آفیشلی اپنے سنویدھان سے ہی قادیانی کو مسلم کی لسٹ سے ہٹا دیا اور ان کو غیر مسلم ہی مانا جاتا ہے؟ تو چلیے آج ہم اپنے اس ویڈیو کے ذریعے احمدیہ مسلم کے پورے اتہاس کے ساتھ ساتھ ان سے جڑے لگ بھگ سارے سوالوں کے جواب جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم آپ کو بتاتے چلیں، جیسا کہ وقت کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا کہ مسلمان بہت سارے فرقوں میں بڑھتے چلے گئے۔ سب سے پہلے شیعہ اور سنی بنے، اس کے بعد سنیوں میں بھی بہت سارے فرقے بنے، اور دوسری طرف شیعہ میں بھی بہت سارے فرقے بن گئے۔ اسی طرح سے دھیرے دھیرے وقت گزرتا گیا، اور پھر دور آیا 19ویں صدی کا، کہ جب 13 فروری 1835 کے دن آج کے دور کے پنجاب کے گرداسپور کے علاقے قادیانی میں مرزا غلام احمد نام کے ایک انسان کی پیدائش ہوئی۔ یہ دراصل وہی مرزا غلام احمد تھا کہ جس نے آگے جا کر احمدیہ مسلم نام کے اس فرقے کی بنیاد رکھی، جس کو آج کے دور میں ہم سب لوگ احمدیہ مسلم کے ساتھ ساتھ قادیانی کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ مرزا غلام احمد کے پوروج کی بات کریں تو وہ مغل برلاس کی ترک منگول جنجاتی سے تھا۔ اس کے دادا مرزا ہادی بیگ 1530 میں اپنے پریوار کے ساتھ سمرقند سے بھارت آ گئے اور پنجاب کے اس علاقے میں بس گئے جسے اب قادیانی کہا جاتا ہے۔ اس وقت بھارت پر مغل راجہ ظہیر الدین بابر کا شاسن تھا۔ مرزا ہادی بیگ کو علاقے کے کئی سو گاؤں کی جاگیر دی گئی تھی۔ 1882 میں مرزا غلام احمد قادیانی نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا۔ 1891 میں مسیح بن مریم ہونے کا دعویٰ کیا۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے رام اور کرشن ہونے کا بھی دعویٰ کیا۔ ایتہاسک طور پر احمدیہ مسلم نام کے اس گروپ کی بنیاد مرزا غلام احمد نے 1889 میں رکھی تھی، اور تب سے یہ دھیرے دھیرے پھلتا پھولتا گیا، اور آج کی ڈیٹ میں ان لوگوں کی خود کی ویب سائٹ کے مطابق ان کی جماعت کے ماننے والے لوگ دنیا کے لگ بھگ 200 سے زیادہ دیشوں میں رہتے ہیں، اور پوری دنیا میں یہ فرقے کے لوگ 1 کروڑ سے زیادہ ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ ان لوگوں کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ پوری دنیا میں
ان کی آج کے دور میں 16,000 کے قریب مسجدیں ہیں، جبکہ 600 کے قریب اسکولز ہیں اور 30 سے زیادہ ہاسپٹلز ہیں۔ ان کی دنیا میں جتنی بھی آبادی ہے اس کا زیادہ تر حصہ آج بھی پاکستان میں رہتا ہے، اور ہمارے بھارت کی بات کریں تو یہاں 1.5 لاکھ کے قریب احمدیہ فرقہ کے لوگ رہتے ہیں۔ ایک رپورٹ کے مطابق پاکستان میں اس وقت ان لوگوں کی آبادی لگ بھگ 4 لاکھ کے قریب ہے، اور تو اور ان لوگوں کا ہیڈ کوارٹر بھی کسی دور میں پاکستان کے پنجاب کے علاقے میں ہی ہوا کرتا تھا، مگر حالات بدلنے کی وجہ سے اب اس کو انگلینڈ دیش سے آپریٹ کیا جاتا ہے۔ دوستو، احمدیہ مسلمان خلافت کے سسٹم کو فالو کرتے ہیں، اور ان کے یہاں پر سب سے بڑا مرتبہ جو ہوتا ہے وہ دراصل خلیفہ کا ہوتا ہے۔ اس وقت ان لوگوں کے خلیفہ کا نام مرزا مسرور احمد ہے، جو کہ احمدیہ مسلمانوں کا 5واں خلیفہ ہے۔ میرے دوستو، اب اگر بات کر لیں ان لوگوں کے مسجدوں کی، تو ان لوگوں کے تو 16,000 سے زیادہ مسجدیں ہیں۔ آخر اتنے سارے لوگ اس فرقے کو ماننے والے ہیں، تو پھر بھی ان لوگوں کو مسلمان کیوں نہیں مانا جاتا؟ کیوں آج بھی ان لوگوں کو نان مسلم کہا جاتا ہے؟ تو ہم آپ کو بتا دیں کہ ان کا عقیدہ کیا ہے۔ دوستو، احمدیہ مسلمانوں کے قادیانی نظریہ کے بارے میں، اور اس بارے میں کہ آخر باقی سبھی مسلمانوں کے گرو یعنی علماء کرام ان کو مسلمان کیوں نہیں مانتے ہیں، تو ہم آپ کو بتا دیں کہ ویسے تو یہ دوسرے مسلمانوں سے بہت ساری چیزوں میں الگ ہیں، مگر پھر بھی سب سے زیادہ اہم اور جس چیز کو لے کر باقی دنیا کے سبھی مسلمان ان کو مسلمان نہیں مانتے ہیں، وہ دراصل کچھ اور نہیں بلکہ عقیدہ ختم نبوت ہے۔ مطلب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، اور ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، کیونکہ جہاں ایک طرف مسلمانوں کے باقی لگ بھگ سبھی فرقے حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو آخری نبی، اللہ کا آخری نبی مانتے ہیں، تو وہیں دوسری طرف احمدیہ مسلم یعنی یہ جو قادیانی ہیں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی نہیں مانتے ہیں، اور ان کے مطابق قرآن بھی اللہ کی آخری کتاب نہیں ہے، معاذ اللہ۔ ساتھ ہی ساتھ عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر بھی ان لوگوں کے وچار مسلمانوں سے تو بالکل الگ ہیں، عیسائیوں سے بھی الگ ہیں، اس لیے کیونکہ جہاں ایک طرف آپ لوگوں کو پتہ ہوگا کہ مسلمانوں کا یہ ماننا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر نہیں چڑھایا گیا تھا، بلکہ سولی پر چڑھائے جانے سے ٹھیک پہلے ان کو اللہ کے حکم سے آسمان پر اٹھا لیا گیا تھا، اور ان کے دشمنوں نے ان کی جگہ پر ان کے ہم شکل کو پھانسی پر چڑھا دیا تھا۔ تو وہیں دوسری طرف عیسائیوں کا یہ ماننا ہے کہ دراصل ان کو اوپر نہیں اٹھایا گیا تھا، بلکہ ان کو سولی پر چڑھا دیا گیا تھا۔ مگر دوستو، عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر احمدیہ مسلمانوں کا نظریہ نہ تو عیسائیوں سے ملتا ہے اور نہ ہی مسلمانوں کے باقی سبھی فرقوں سے ملتا ہے۔ وہ اس لیے کیونکہ ان کے مطابق نہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھایا گیا تھا اور نہ ہی ان کو آسمانوں پر اٹھایا گیا تھا، بلکہ وہ تو خود ہی چپکے سے اپنی جان بچانے میں کامیاب ہو گئے تھے، اور بعد میں فلسطین کے علاقے سے آج کے دور کے کشمیر کے علاقے میں آ گئے تھے، اور یہیں پر آ کر ہی انہوں نے اپنی باقی زندگی گزاری تھی۔ اتنا ہی نہیں، احمدیہ مسلمان تو کشمیر کے علاقے میں موجود ایک قبر کو لے کر بھی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ قبر کسی اور کی نہیں بلکہ خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہے۔ اتنا ہی نہیں دوستو، احمدیہ مسلمانوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ جو ان کے مین لیڈر تھے، یعنی جو مین خلیفہ تھے مرزا غلام احمد قادیانی، وہ دراصل مسیحا موجود تھے، یعنی کہ آسان لفظوں میں آپ یہ سمجھیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وہ پنرجنم تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ساتھ ہی ساتھ وہ لوگ یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ پوری دنیا کے مسلمان جس مسیحا کا انتظار کر رہے ہیں، جس مہدی کا انتظار کر رہے ہیں، وہ دراصل آلریڈی آ چکے ہیں، اور وہ کوئی اور نہیں بلکہ وہ مرزا غلام احمد قادیانی تھا، جس نے ان لوگوں کی جماعت یعنی کہ ان کے اس پورے سنگٹھن کی بنیاد رکھی تھی۔ احمدیہ مسلمان قادیانی بلیف کے ساتھ ساتھ کلچر میں بھی دنیا کے باقی مسلمانوں سے کافی الگ نظر آتے ہیں۔ مثال کے طور پر ان لوگوں کے یہاں عام طور پر یہ مانا جاتا ہے کہ کوئی بھی انسان ان کے خلیفہ سے لمبی اور گھنی داڑھی نہیں رکھ سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ اگر آپ لوگ
इन लोगों के फंक्शन को देखेंगे, बड़े बड़े इवेंट्स को देखेंगे, तो आपको ये महसूस होगा कि इनके सिर्फ खलीफा की ही पूरी और लंबी चौड़ी दाढ़ी होती है, वरना बाकी जितने भी लोग होते हैं वो ज़्यादातर या तो क्लीन शेव होते हैं या फिर छोटी सी दाढ़ी में नज़र आते हैं। ठीक इसी तरह से टोपी के मामले में भी इन लोगों के यहाँ दुनिया के बाकी मुसलमानों की तरह गोल और सादी टोपी का रिवाज नहीं। इनके कल्चर में आम तौर पर सभी मर्द ऊंची ऊंची पठानी सिंधी और इस तरह की टोपियां पहनते हैं। ख़ास बात यह है कि जो इनके खलीफा होते हैं वो हमेशा ऊंची पगड़ी बांधते हैं और उनकी मौजूदगी में किसी को ये इजाज़त नहीं होती कि वो पगड़ी बांधे। अहमदिया मुसलमानों में मर्दों की तरह औरतों का कल्चर भी बाकी मुसलमान औरतों से काफ़ी अलग है। मिसाल के तौर पर जहां एक तरफ बाकी सभी मुस्लिम फ़िरके की औरतें जब भी पर्दा करती हैं तो अपने पूरे चेहरे को ढकती हैं, अपने पूरे फेस को कवर करती हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अहमदिया मुसलमानों की जो औरतें होती हैं वो आम तौर पर अपने हिजाब को हमेशा नाक के नीचे रखती हैं। यानी उनके यहाँ पर जो पर्दे का रिवाज है वो दरअसल इसी तरह का है। इसके अलावा अहमदिया मुसलमानों का एक ऑफिशियल टीवी चैनल भी है जिसका नाम MTA इंटरनेशनल है, जिसका मतलब होता है कि मुस्लिम टीवी अहमदिया, और उसके ज़रिए से ये लोग अपनी जमात को ऑर्गेनाइज रखते हैं और अपनी तरफ से की जाने वाली एक्टिविटीज़ से बाखबर करते रहते हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि अहमदिया मुस्लिम नाम की इस जमात को हमारी इस दुनिया में आए हुए भले ही अभी 150 साल नहीं हुए हैं, मगर उसके बावजूद भी इस जमात में खुद कई जमात बन चुके हैं। यानी अब अहमदिया मुसलमानों की ये जमात भी कई फ़िरक़ों में बढ़ चुकी है। फ़िलहाल दोस्तों, आज की अपनी वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं।